نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں اتنی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پھر میرے ساتھ پروگرام میں ایک نئی صبح میں ہمارے حاجی احسان بھائی اور احمد رضا بھائی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، اول تاخیر اب ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے اور سب کے لیے ہی یقیناً بہت فائدہ مند ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت پاک بھی آپ کو سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم وموسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک سماعت کی ہے، آئیے اس کے بعد ایک کلام سنتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ ناچ رہے روح ہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ ناچ رہے روح ہے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، رگ رخ کی
بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، کے قدم نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کے، کہ نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کے، نظر میں مدینے خار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گار آنکھوں میں، جب نہیں نکالو نظر آئے، عجب نہیں کہ نکالو نظر آئے، عجب نہیں کہ نکالو نظر لگاؤ غبار آنکھوں میں جو نقش پاک لگاؤ غبار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے، جام محبت جو آپ نے رہے گا ہمارے آنکھوں میں، میری آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گار آنکھوں میں۔ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہماری یہ التجائیں، یہ تمنائیں قبول فرمائے، اور ایسی روشنی اللہ ہماری آنکھوں میں نصیب فرمائے کہ جس سے نبی پاک کا دیدار ہم کر سکیں. خواب ہی میں صحیح، ایک کاش کہ ہمیں نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری تو قسمت ہی سنور جائے گی. اللہ پاک نصیب فرمائے. ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا، ہمارا پروگرام کرنا قبول فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر پر مسلسل پانی کی بوندیں گر رہی ہوتی ہے، تو قطرہ قطرہ جب گرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ مسلسل پانی گرنے کی وجہ سے اس میں سوراخ پیدا ہو جاتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چٹان بھی بعض اوقات اس پر جب پانی گرتا ہے مسلسل جب پانی گرتا ہے وہ اس چٹان کے اندر سوراخ پیدا کر دیتا ہے، جبکہ اس کی جگہ اگر آپ پورا پانی کا ڈول اس پر ڈال دیں تو شاید کچھ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پہلے کے دور میں کنوؤں کا دور ہوا کرتا تھا، آج بھی بعض جگہوں پر کنویں ہوا کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں، تو کنویں کے اندر جو پتھر ہوا کرتے ہیں وہ رسی اور ڈول کھینچنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ کھینچا جاتا ہے کہ مسلسل جو پانی سے بھرا ہوا ڈول رسی کے ذریعے جب کھینچتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کنویں کی جو دیواریں ہوتی ہیں جو پتھر کی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، چیونٹی یا مکڑی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، ایک بار چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، ایک بار چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے. اس کی مسلسل کوشش پہ ہم استقامت جو ہے اس کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ ہمت نہیں ہارتی ہے، استقامت سے پیچھے نہیں جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اوپر کی طرف چل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان بھی جب کسی کام کو استقامت کے ساتھ مسلسل کوششوں کے ساتھ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی مراد کو، اپنی منزل کو پا لیتا ہے. لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک کام کو کرتا ہے اور اس میں اگر وہ ہار جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ ہمت نہیں کرتا ہے. ناظرین، استقامت کی بڑی اہمیت ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے استقامت. کسی کام کو کریں استقامت کے ساتھ مسلسل کریں، وہ کام نتیجہ دیتا ہے، نتیجہ انگیز ہوتا ہے، اور اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو آج کا ٹاپک ہمارا استقامت ہے. گفتگو کریں گے آج استقامت کے حوالے سے. کسے کہتے ہیں استقامت؟ استقامت کی قسمیں کیا ہیں؟ استقامت پر ہم اپنے آپ کو کیسے لے کر آئیں؟ اور استقامت کے لیے کون سے امور ایسے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو استقامت ہمیں نصیب ہوتی ہے؟ اور اللہ والوں کی استقامت سبحان اللہ کیسی ہوا کرتی تھی؟ اس طرح کی بہت ساری گفتگو آج کے پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. اول تاخیر شریک رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی استقامت کے حوالے سے بہت ساری معلومات ملے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. میں سب سے پہلے چاہوں گا قاری احمد رضا مدنی صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں اور کیا ہے استقامت، اور استقامت کی کچھ قسمیں بھی آپ کی طرف سے ہمیں پتہ چل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، استقامت مطلب وہی مسلسل کوشش کرتے رہنا صحیح. اور ثابت قدمی اس پر دکھانا. ٹھیک ہے، تو علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے جی نیک اعمال کی پابندی کرتے رہنا یہ استقامت کہلاتا ہے. استقامت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ وہ کام کرتا رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، صحیح. اور ان کاموں سے بچے رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم فرمایا ہے. صحیح. یہ استقامت کی تعریف کہلاتی ہے. اچھا، استقامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ. بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، پھر اس پر استقامت پذیر رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے اتر کر کیا کہتے ہیں؟ اس سے یعنی کہ ہمت دلاتے کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، یعنی غم نہ کھا، مت ڈر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما رہا ہے، اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے کہ جو استقامت سے رہتے ہیں ایمان پر، ٹھیک ہے، وہ ہلتے ڈھولتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت کیا دے رہا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے
وعدہ کیا گیا سبحان ہے۔ اللہ۔ اس آیت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے علی بھائی، وہ یہ کہ بندہ جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائے، اب اس پر کتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں، جی۔ کتنی ہی مصیبتیں اور پریشانی آئیں، مگر پھر بھی اس کو سمجھے ایمان کی راہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، سیدھی راہ سے اس کو ہٹنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کا جائزہ لیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو کچھ چند نام ایسے ہیں جو ابھر کر آتے ہیں استقامت فی الدین کے حوالے سے، دین میں ثابت قدمی کے حوالے سے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب بھی استقامت فی الدین کی بات آتی ہے تو فوراً ان کے نام ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ واقعی میں ان کی دین پر کیا استقامت کی، دین پر کیا ثابت قدمی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غیر ان پر اتنا ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ سمجھ لیں یعنی کہ ریتیلی زمین پر، گرم گرم زمین پر، عرب کے تپتے تپتے صحرا پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اتنی جل جاتی تھی کہ وہ سمجھو بالکل یعنی کہ پگھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان کو پھر چٹائی میں لپیٹ کر ان کو آگ کی دھونی دی جاتی تھی، یعنی اتنا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے کے بعد، پھر بھی ان کے پائے استقلال میں بالکل بھی لغزش نہیں آتی تھی، یعنی کہ یہ بالکل استقامت کے ساتھ ٹھہرے رہتے تھے۔ تو رہی بات استقامت کی قسموں کی، تو استقامت کئی چیزوں کے اندر ہوتی ہے، دین میں بھی استقامت ہوتی ہے۔ اب دین میں استقامت کی اگر ہم مثال دیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ صحابہ کے بارے میں بتایا، اور استقامت کی ایک قسم یہ بھی آتی ہے، استقامت فرض پر ہوتی ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض ہے، جیسے کہ نماز، تو نماز کی پابندی کرتے رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، استقامت یہ فرض پر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے مستحبات پر استقامت کہ جیسے ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تہلیل ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل روزے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ چیزیں اس کو مستحبات پر استقامت یا مستحبات پر ثابت قدمی کہلاتا ہے۔ اچھا، استقامت میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے بھی حاجی صاحب کی زبانی سنیں گے۔ بندہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یعنی کہ وہ جوش میں آ کر وقتی طور پر تو وہ ذکر و درود کا، تو تسبیح و تہلیل کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، تو رونا دھونے کا معاملہ اس کا ہو جاتا ہے، مگر چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں تو بالکل سب وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارے اعمال صالحہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان آیا تو ایک جذبہ بیدار ہوا کہ بھئی گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں لگے رہنا ہے، مگر جیسے ماہ رمضان جاتا ہے، الوداع ہوتا ہے، فوراً ہی گناہوں کا بازار پھر گرم ہو جاتا ہے، تو بندے کو استقامت نہیں مل پاتی۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جوش میں آ کر بندہ یعنی کہ کوئی کام شروع کرے، کام شروع کریں مگر تھوڑا تھوڑا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل آپ نے سنے، تو اب آپ یہ سوچ بیٹھے کہ چلیں بھئی اب قرآن پاک کی یہ فضائل ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار نے بہترین انسان کہا ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور کل قرآن شافع ہوگا، اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اب جذبے میں اگر آپ بیٹھ گئے، پہلے دن آپ نے 5 پارے پڑھے، پھر دوسرے دن 5 پارے پڑھے، اب وہ 2-4 دن تو آپ نے یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھا، پھر ایک دم سے آپ کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ بندہ ایک رکوع پڑھے، ایک ہفتے تک ایک رکوع پڑھتا رہے، پھر بعد میں اس میں ایک رکوع کا اور اضافہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یوں تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو استقامت ملے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا جو راز ہے نا وہ استقامت کے اندر ہے۔ کامیابی کا جو راز ہے، بندہ اگر کوئی بھی چیز میں، ایسا نہیں صرف دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بھی کامیابی چاہتا ہے تو اس کو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بندہ یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ ہاں، بعض دفعہ بندہ ہمت ہار جاتا ہے تو پھر یعنی کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استقامت کے حوالے سے یہ دعا بھی ثابت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں۔ تو بندہ دعا بھی کرتا رہے اور ہمت بھی نہ ہارے، لگے رہے، جیسا کہ آپ نے ابھی چند مثالیں شروع میں تمہید کے طور پر وہ پانی کے قطرے کی دی، بندہ لگا رہے گا، اور استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ ایسا نہیں کہ کرامت ہی بہت بڑی چیز ہے، استقامت ہونا بہت بڑی چیز ہے، ثابت قدمی کی بڑی چیز ہے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے گفتگو فرمائی، اور وہی بات ہے الاستقامت فوق الکرامہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے الاستقامت رأس الکرامہ۔ تو استقامت بہت جو ہے نا وہ اہم چیز ہے۔ استقامت جسے مل گئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بندہ کام کم کرے، استقامت کے ساتھ کرے تو وہی بہت ہے۔ وہی نا روایتوں کا مفہوم بھی ہے کہ تیرا عمل کم ہو لیکن مسلسل ہو
تو یہ تجھے بہت فائدہ دے گا. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر نصیب ہو. اچھا صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. ابھی سے ہمارے قاری صاحب نے بات کی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آ تو جاتے ہیں جذبات میں، جیسے کئی لوگ ابھی ہمارے سطح گفتگو سن رہے ہوں گے، بعض کا ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ یار اب واقعی اب کرنا چاہیے، یار اب نماز جو ہے اب نہیں چھوڑوں گا، نفل روزے ہیں ابھی تک اس کی طرف نہیں تھے، اب انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا. درود پاک کے فضائل، یعنی سمجھیے دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں تو کون سا بیان ہے جس میں درود پاک کے فضائل کا ذکر نہ کیا جاتا ہو. وقتی طور پر ذہن بنتا بھی ہے کہ یار اب سے پڑھنا ہے. 313 مرتبہ درود پاک کا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے 72 نیک اعمال میں ہمیں جو پڑھنے کا معمول دیا ہے. ذہن بنتا ہے کہ اب پڑھوں گا، لیکن پھر وہی 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا. تو میں چاہوں گا کہ ایسا آپ کچھ ایسے امور آپ بتا دیں، کچھ کام ایسے بتا دیں کہ جس سے جو ہمیں استقامت پر جو نا مضبوط ایک مدد ملے، استقامت کے لیے کچھ معاون امور ایسے جو آپ کی طرف سے مل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین ٹاپک پر کلام چل رہا ہے استقامت کے حوالے سے. تو استقامت کے لیے جو ہے نا مددگار کچھ کام ہیں، جی یعنی معاون امور ہیں. اگر ان کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے تو استقامت مل جاتی ہے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ سچی نیت، کیا بات ہے. سچی نیت کا ہونا ضروری ہے. یعنی کسی بھی نیک عمل پر استقامت پانے کے لیے سب سے پہلے استقامت کی سچی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ، اس استقامت حاصل کرنے کا پختہ پکا ارادہ ہونا ضروری ہے. جب استقامت کی نیت پختہ ہوگی اور اس کے لیے کوشش بھی ہوگی تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ دولت عظمیٰ ضرور حاصل ہوگی. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادے مضبوط ہونے ارادے ارادے مضبوط مضبوط ہونے ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ارادہ پکا ٹھان لیا نا تو بس کرنا کام ہے. ہو جاتا ہے. صحیح. کام ہو جاتا ہے. اور جب ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں کی ہے تو پھر کیسے کر پائیں گے صحیح کسی ہے. کام کو، کیسے استقامت مل پائے گی. صحیح. اچھا دوسرا اس میں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا ذہن، صحیح. یہ بہت ضروری ہے. اب یہ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ سوچ ہی موجود نہیں تو استقامت تو دور کی بات ہے، اسے کچھ کرنے ہی کی توفیق نہیں ملے گی. صحیح. ایسا ہی ہے. ہاں مثلا تلاوت قرآن کرنے یا گانے چھوڑنے، گانے باجے سنتا تھا اس کو چھوڑنے کا ذہن ہوگا تو اگلا مرحلہ شروع ہوگا. پہلے تو ذہن بنانا پڑے گا، پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ وہ تلاوت قرآن کرے گا، گانے باجوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اس طرح سے جو ہے نا پھر وہ مسلسل کوشش کرتا رہے گا تو اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی یہ 2 چیزیں میں نے عرض کی. تیسرا یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ. بہت زبردست. یہ ہمت و حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک اہم چیز یہ جو ہے نا ہمت ہے. ہمت میں ایک پہلو طبعی ہوتا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی طور پر بہادر اور بلند ہمت ہوتے ہیں. ان کی قوت ارادی اور عزم کی پختگی بہت بلند ہوتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خداوند کریم کسی کو اصلاً ہمت و قوت ارادی نہ دے. صحیح. تو اس نے یہ دولت کم و بیش سب کو دی ہے. سبحان اللہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا کرتے کرتے پھر وہ تسلسل ٹوٹ گیا، پھر جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا، ہمت ہار جاتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جی. ہمت اور حوصلے کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. صحیح. اس میں کیا ہے، پھر جو کچھ دوست یار بھی ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتے ہیں یا گھر والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یعنی کہ ہمت یا حوصلہ توڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب کوئی بندہ ہے، نماز پڑھنا اس نے شروع کرا ہے تو اب اس کے دوست ہیں، ارے بھیا کیا اب نماز، اب ملا بن جائے گا تو اب یعنی کہ ٹھیک ہے. تو یوں دوست تو ہے، باپ ہے، گھر والے ہیں، وہ بھی ہمت اور حوصلہ توڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بندے کو اب استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے. تو اس وقت اس کو ہمت اور حوصلے سے کام بالکل جٹانا پڑے گا. یعنی وہ کام کاج کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اسے دیگر کام کاج ہوتے ہیں. اب ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اس پر جو وہ کبھی کبھی ہمت ہار جاتا ہے، تھکن ہو گئی یا کوئی یعنی کوئی مصروفیت زیادہ ہو گئی تو ہمت ہار جاتا ہے کہ اب چلو عبادت کیسے کریں گے، تلاوت کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے. لیکن جب ہمت و حوصلہ ہونا، ہمت و حوصلہ، تو پھر ہمت و حوصلہ جو ہے یہ حوصلہ رہنمائی کرتا ہے. صحیح. حوصلہ جب ہوگا تو پھر وہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے جانا مشکل معلوم نہیں ہوگا. اور جہاں اس نے حوصلہ اس کا پست ہوا پھر تو وہ نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس میں ضروری ہے کہ حوصلہ اور ہمت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی. واہ. مستقل مزاجی یعنی ہمیشہ ہی ذہن میں رکھیں کہ پہلی کوشش ہی عموماً استقامت، یعنی پہلی کوشش کی ہم نے اور استقامت مل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. ریگولر مستقل لگے رہنا ہوتا ہے. جب لگے رہتے ہیں نا مستقل
تو پھر آگے ایسا ہوتا ہے کہ اس کام میں استقامت مل جاتی ہے، صحیح مل جاتی ہے. یعنی نماز کی عادی نہیں ہے، مسلسل نماز پڑھتے رہیں گے پھر عادت بن جاتی ہے، پھر بغیر نماز کے سکون نہیں ملتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے بلکہ بعض جو ہے نا صوفیاء نے یہ فرمایا کہ وہ 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے، اپنے اوپر مطلب یہ ٹھان لے، دل نہیں کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 40 دن ایک کام کو جب مسلسل کرے گا، جب کنٹینیو کرے گا تو وہ اس کی عادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جی جی. یعنی یہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی یہ مستقل مزاجی تو ہے کہ یعنی اچھا عمل ہے، اس کو ریگولر کرتے رہیں گے تو وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. ایسی اس کے ساتھ ساتھ درجہ بندی، یعنی سب سے پہلے وہ اعمال استقامت سے کرنے ہوں گے جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیے. صحیح. جیسے سب سے پہلے فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے. اس کے لیے فرض، واجب، سنت موقدہ کا علم سیکھنا بھی ہوگا. بالکل. اب کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت موقدہ، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا. تو علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، صحیح. اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی کے ساتھ ہے بری صحبت سے بچنا. یہ جو یعنی یہ بیڈ گیدرنگ ہوتی ہے نا، بری صحبت، یہ بھی استقامت کے لیے سمجھ لو زہر قاتل سے کم نہیں ہے. صحیح. بالکل. جی ہاں، کیونکہ وہ اچھا ذہن بنا ہوتا ہے کہ بس اب نیکیاں کرنی ہے، اب تو بس عبادت الہی کرنی ہے، اور جہاں اس کو غلط صحبت ملی نا بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بالکل اللہ. ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو انہیں گیدرنگ ہے، انہیں جو صحبت ہے، ایوائڈ بیڈ گیدرنگ، جو بری صحبت ہے اس سے بچنا ہوگا. یعنی اس میں ماحول کا بڑا اثر ہے. ماحول کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے ماحول کا. یعنی وہ ہے نا، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. زبردست. صحیح. اور یہ نہیں، ابھی جو ایک ہے، ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، یعنی کئی بار ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کہیں ہم جاتے ہیں نا اور جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ویسی سوچ بن جاتی ہے. بالکل ویسی سوچ بنتی صحیح ہے. فرمایا. اور استقامت کی جہاں تک بات ہے نا کہ ایک اسلامی، ہم دیکھتے ہیں دینی ماحول میں آتے ہیں اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کیے، اجتماع میں آ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی، تو پھر تلاوت کی پابندی، تو پھر وہ دینی کاموں میں بھی حصہ ملا رہے ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کے وہ غلط دوست ملے نا سب ختم ہو جاتا ہے، بیچارے سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پھر بات کو وہ پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یہ بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے. استقامت کے لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایسی ہے کہ دعا کرتے رہیے استقامت کے لیے، کیونکہ اللہ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں استقامت دے. کیونکہ دلوں کو بدلنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. جیسے بھی ہمارے قاری صاحب نے وہ ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ دعا بھی ابھی جی دہرائی تھی. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنا چاہیے. میں بیان سن رہا تھا تو نگران فرما رہے تھے کہ وہ اسلام بھائی بولتے ہیں کہ مجھے نمازوں پر استقامت نہیں ملتی. احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ اب بعض اوقات اشک باری بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن میں بن نہیں پاتا. تو نگران نے فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر رو کر دعا کریں، اللہ پاک توفیق دے گا، استقامت مل جائے گی. بے شک. دعا جو ہے یہ ضروری ہے. اور آخر میں عرض کروں کہ ایک بہترین یہ سمجھ لیں نمونہ ہوگا کہ ہم بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں. بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رہنما ثابت ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست امور بھائی صاحب نے بتائے. یقین مانے اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر آپ سنے ہوں گے، کوشش کیا کریں اس طرح کی باتوں کو اگر نوٹ بھی کر لینا آپ. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہی تقریباً یہ کم بیش کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. تو استقامت کس طرح پائیں گے؟ ان امور پر اگر ہماری توجہ ہوگی اور اگر یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے استقامت ہوگی. اچھا، بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو سکسیز ہے دنیا کے اندر لوگ، تو یہ سکسیز ایسے نہیں ہو گئے. ایسا ہی ہے. بڑے بڑے بزنس مین آپ نے، اچھا لوگ کیا ہے کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کا کاروبار اتنا بڑا ہے، یار میں بھی شروع کر دوں. شروع کر تو دیتا ہے لیکن کوئی آگے سے پریشانی آئی، وہ چل نہیں پایا، اس کے اندر لاس ہو گیا، اب وہ ہمت ہار جاتا ہے. اصل ہم نے رزلٹ بہت جلدی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب اصل میں جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ وہ اتنا کامیاب ہے، اس کا اتنا بڑا منصب کیسے مل گیا، اس کو اتنا بڑا بزنس مین کیسے مل گیا، یہ اتنا بڑا عالم دین کیسے بن گیا، مطلب اتنا اچھا کیسے بول لیتا ہے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں نا، تو اس کے پیچھے استقامت کار فرما ہے. اس کے پیچھے استقامت ہے. اس نے کئی بار وہ گرا ہے اس کام کے اندر. ایک مثال لے لیں، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے دنیا کا، اس کا نام ہے اور ایک مطلب اچھا اس کا ایک ہے. اب وہ جو پیچھے اس نے جو اس کی کوشش ہے وہ آپ دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح اٹھا اور بیچارہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کئی بار گرا ہوگا،
کئی بار اس کو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہوا ہو، لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی. وہ بھائی صاحب نے کہا نا کہ اس میں ہمت نہیں آنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہمت نہیں آ رہی، اس نے پھر کوشش کی، پھر اس نے کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو لاس ہوا ہو، پھر کوشش کی، پھر مشورہ اس نے کیا، پھر آگے بڑھا، کرتے 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 اٹھتا گیا گرتا گیا، اٹھتا گیا گرتا گیا. مسلسل کوشش کے بعد آج وہ اس مرتبے کو پہنچا کہ دنیا اس کو جانتی ہے. یعنی یہ دیکھیں اس میں عرض کروں کہ آج جتنے بھی کامیاب لوگ کہلاتے ہیں نا، جی جی چاہے وہ دنیاوی طور پر ہوں یا دینی طور پر ہوں، بالکل اگر ان کا بیک چیک کریں گے تو ان کی استقامت نے ان کو کامیاب استقامت بالکل کوئی بھی طالب علم ہوتا ہے، یعنی دینی تعلیم کی بات کروں تو کوئی طالب علم ہوتا ہے وہ ریگولر مسلسل استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے، صرف پڑھتا ہے، نحو پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، ادب پڑھتا ہے، علم تفسیر پڑھتا ہے، علم حدیث پڑھتا ہے، اس طریقے سے ریگولر وہ استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے. ایک دن وہ آتا کہ وہ ایک عالم دین بن کر ابھرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے اگر دنیاوی تعلیم کی ہم بات کریں، دنیاوی تعلیم کے لیے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ریگولر لگا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہا ریگولر، اس کا یعنی استقامت کے ساتھ لگے رہنا. شروع کے مراحل 12th کلیئر کیا، اس کے بعد میں کسی ڈگری میں اس نے ڈگری کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا، اس کے بعد وہ لگا رہا، ایک دن یہ ہوتا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل. کوئی اچھا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، اگر چیک کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ تو وہ شروع سے ہی اس نے استقامت کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے. کسی اگر بڑے بزنس مین کو ہم دیکھیں جو بڑا بزنس لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے رات اور دن اپنے ایک کیے ہوتے ہیں، ریگولر لگا ہوتا تب وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ ہے حقیقت میں ہے کہ استقامت جو ہے نا یہ کامیابی کی یہ جڑ کہیں اسے، یعنی مین وجہ ہے یہ کامیابی. بہت زبردست. تو اب اگر اللہ والوں کو دیکھیں آپ، اللہ والے وہ مستقل لگے رہے، مستقل لگے رہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ استقامت کے پہاڑ ہیں. یعنی ان کی استقامت دیکھیں آپ، مسلسل لگے رہے اور اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور کسی کامیابی ملی الحمدللہ. استقامت جیسا آپ نے فرمایا، امیر سنت استقامت کے جبل ہے، پہاڑ ہے، واقعی میں ماؤنٹ ہے استقامت کے. آپ کہ آج سے ہم 40 سال پہلے جائیں، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت دیکھیں تو 40 سال پہلے بھی وہی یعنی کہ سنتوں پر عمل، یعنی کہ بھائی امامے کی پابندی، تو پھر مسواک کی پابندی، تو زلفوں کی پابندی، تو پھر یعنی کہ سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق پینا، تو پھر 3 انگلیوں سے کھانا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بہت سارے ایسی سنتوں پر عمل ہے. مگر 40 سال بعد دیکھیں تو وہی سنتوں پر عمل ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ان سنتوں میں کوئی تخفیف آ گئی، کمی آ گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ اضافہ ہوا اور اضافہ ہوا. بالکل ایسا ہی. پہلے 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے، 2 گھنٹہ بیٹھتے تھے، اب 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کر مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں. اور دن بدن آپ کے یعنی کہ عمل کے اندر اور مزید نکھار بڑھتا جا رہا اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ واقعی میں استقامت، جیسے آئی صاحب نے توجہ دلائی. کچھ چیزیں تو ہم نے آئی صاحب ایسی دیکھی ہے کہ مطلب ہم لوگ اس کو ایک معمولی سے لیتے ہیں، جیسے دعائیں بعض اوقات مجلس کے اختتام کی دعا ہے نا، کون توجہ دیتا ہے ان چیزوں پر. لیکن امیر سنت نے اس کو لیا تو خود نے تو عمل کیا اس پر، آج تک عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے مریدین، متعلقین، محبین، چاہنے والوں کے اندر اتار دیا. نفلی روزوں کا آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، کئی سالوں سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں استقامت. واقعی میں اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. یقیناً اللہ والوں کا ذکر ہو ہی گیا ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کا. مزید میں چاہوں گا انشاءاللہ قاری صاحب ذکر کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے اپنے بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف. ناظرین ہم سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ ٹاپک کی طرف آئیں گے اور ہم انشاءاللہ کسی اللہ والے کی استقامت کا واقعہ بھی سنیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جابر اتاری. مجھے ایک کلام سنا دیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آئیے ہمارے نعت خان سے گزارش کروں گا کہ اس کے 1-2 شعر سنا دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور پرستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پرستا نہیں، ہاں پرستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت دو پر بھی برساتے والے،
بادوں پر بھی برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں ناراضا، نفس دشمن ہے دم میں ناراضا، تم نے دیکھے ہیں چنچلانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چنچلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کاش کہ نبی پاک کی چمک دمک سے ہماری بھی قسمت چمک جائے، اور اللہ کرے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تمنا ہے ہمارے حق میں قبول ہو جائے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری کلام سے پہلے استقامت کے حوالے سے، اور بہت پیاری پیاری گفتگو ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان کر رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اور اب بڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کی استقامت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے کس طرح استقامت کے پہاڑ ہوا کرتے تھے اور کیسے استقامت ہوا کرتی تھی؟ جی علی بھائی، جن لوگوں نے دین کے کاموں میں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کی، تاریخ گواہ ہے علی بھائی جی کہ جن لوگوں نے نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے انہیں ایسے ایسے بلند مقام پر فائز فرمایا۔ کوئی محدث بنا تو کوئی مفسر بنا تو کوئی مبلغ بنا، کوئی مدرس بنا۔ کسی کی عبادت کے اندر ایسی استقامت دیکھی کہ لوگ ان کی عبادت کی استقامت دیکھ کر خود یعنی کہ نیک اعمال پر گامزن ہو گئے، نیکیاں کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ چند باتیں یعنی کہ اللہ والوں کے حوالے سے بتاتا ہوں میں کہ جن کی استقامت بڑی مشہور ہے اور ان کے حوالے سے ملتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلاوت قرآن پر ایسی استقامت مطلب ثابت قدمی، مسلسل کوشش ایسی حاصل تھی تلاوت قرآن پر استقامت کہ مکمل قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم بولنے پر ایسی استقامت حاصل کی، ایسی ثابت قدمی دکھائی، ایسی مسلسل کوشش کی کم بولنے پر کہ کبھی بھی اپنی غیبت نہیں کی۔ اللہ۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیک اعمال پر ایسی استقامت حاصل کی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی استقامت۔ اسی طریقے سے حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز، کبھی کبھار نہیں، ہر روز 1000 رکعت نوافل پڑھتے، کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو بیٹھے بیٹھے آپ انہیں نوافل ادا فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب بیداری اور گریہ وزاری کیا کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ روزانہ 300 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 حج کیے، جس میں سے 3 حج آپ نے پیدل بھی کیے۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر استقامت کی بات کریں تو آپ نے 50 سال تک کبھی بھی نماز تہجد آپ نے فوت نہیں فرمائی، یعنی کہ 50 سال تک آپ نماز تہجد مسلسل استقامت کے ساتھ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادا فرماتے رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر نوافل ادا کرتے ہیں اور صبح رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے کسی بندے کو قبر میں نماز کی سعادت دے تو مجھ کو ضرور یہ سعادت عطا فرمانا کہ میں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتا رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر نوافل پڑھنے کے علاوہ روزانہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ مسلسل آپ
مکمل ایک قرآن پاک پڑھتے اور ہمیشہ روزے سے رہتے. یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز تھا کہ پھر پڑھتے تو پھر پڑھتے ہی جاتے, نوافل کی کثرت تو پھر ان کی چالو ہی رہتی ہے. اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. یہ واقعی اللہ والوں کے انداز ہوا کرتے تھے. اور یہ نا کہ جو اتنے بلند مقام پر پہنچے ہیں, سبحان اللہ, اللہ پاک کی خاص رحمت ہے اور ان کی استقامت ہے. استقامت ہی انسان کو بہت اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے, بہت منزلیں طے کروا دیتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم استقامت کو اپنے لیے لازم کریں. چونکہ وقت مختصر ہے, بس میں چاہوں گا کہ آخر میں حاجی صاحب کچھ استقامت میں رکاوٹیں جو ہیں, کچھ اس حوالے سے کچھ اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں. استقامت میں رکاوٹ کے حوالے سے جی یہ یاد رکھیے, یوں تو ایمان و عمل پر ثابت قدمی یعنی استقامت میں رکاوٹ بننے والی کئی چیزیں ہیں. جی مثلا ایک ہے علم دین کا نہ ہونا, کیونکہ علم دین نہیں ہے تو زندگی جینے کا یوں سمجھے شعور جو ہے وہ علم سے ملتا ہے. علم دین کے ذریعے سے انہیں حلال حرام اور غلط چیزوں سے بچنے کا, اور یعنی یوں کہیں کہ زندگی جینے کا سلیقہ جو ہے وہ علم سے ملتا ہے. اب یہ نہیں ہے تو پھر وہ استقامت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ علم کا نہ ہونا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا, اور بھی ہے زبان کی حفاظت نہ کرنا. اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا. اللہ اکبر. اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا. مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا. کوئی مصیبت آئی, پریشانی آئی, اس پر صبر نہ کرنا. اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا. کیونکہ ہمیں تو یہ درس ملا کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لمبی امیدیں رکھنا. اور ہے استقامت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے. تو یہ جو میں نے چند باتیں بتائی ہیں یہ استقامت کے لیے رکاوٹیں ہیں. یہ ساری اللہ نصیب فرمائے کہ ہم ان رکاوٹ سے بچیں اور اپنا عمل جو ہے ان کے اندر وہ چیزیں شامل کریں کہ جس میں استقامت ہو. بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے, یقیناً باتیں تو اور بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوا کرتا ہے. بس یہ کہ آج کے ایپیسوڈ میں اور آج کے پروگرام کے ذریعے میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی استقامت اپنے اندر پیدا کریں. کوئی بھی کام کریں اس کو پورے دھیان کے ساتھ کریں, پوری دلچسپی کے ساتھ کریں اور استقامت کے ساتھ کریں. یعنی کوئی چیز ہم نے ٹھان لی نا, تو اب جب تک وہ کام نہیں ہو جاتا ہے تو اب ہمت نہیں ہارنی ہے. چیلنجز آتے ہیں, بہت سارے ہمارے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں, بہت ساری پریشانی بھی آتی ہیں, لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے اس کام کو چھوڑ دینا جو آپ نے ایک سوچ بنائی ہے, جو آپ نے ایک ہدف لیا ہے, ایک ٹارگیٹ آپ نے بنایا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مشکلوں کی وجہ سے یا بڑی مشکلوں کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہ کر کے آپ استقامت کا مظاہرہ کریں, ہمت, حوصلہ, اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے کام انسان کرنا چاہتا ہے, وہ استقامت کی بدولت کر پائے گا. اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت پر نظر بہت ضروری ہے. دعائیں بھی کرتے رہا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے پروگرام کو قبول فرمائے. امید کرتے ہیں کہ آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے اپنے خیال رکھیے گا. آئیے آخر میں کھڑے ہو کر ساتھ سلام پڑھ لیتے ہیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم. میرے شفیع محشر, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت, جب میں رہوں سلامت. پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم. پیارے پڑھو نہ کیوں
سلام اور پردہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، پردہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بیداور تم پر سلام گردم اور اپنے گدا کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدا کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام گردم، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام گردم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، دنیا جہاں میں جہاں کئی مسلمان یا اللہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، سب کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر ایک اس مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔